انسپکٹر اسد نے اس شے کو دیکھا اور رمشا سے اپنے مخصوص انداز میں کرید کرید کر سوالات کرنے لگا۔ نانی کا اشارہ پا کر وہ ہر سوال کا جواب دیتی چلی گئی، لیکن سیاہ پوش کے حلیے کے بارے میں وہ کوئی واضح بات اس لیے نہیں بتا سکی کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اسے ڈھنگ سے کچھ دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔ انسپکٹر اسد اس کے جوابات سے سیاہ پوش کے صرف قد کاٹ کا ہی اندازہ لگا سکا۔ پھر اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فون پر ایکسپرٹ کو بھجوانے کا حکم دیا اور زرینہ بی بی سے بولا، میں معافی چاہتا ہوں اماں جی، لیکن یہ بہت نازک معاملہ ہے، مجھے تفتیش کے لیے سب کچھ اپنی کسٹڈی میں لینا ہوگا۔ اس نے میز پر پڑی ہوئی شے اٹھا کر اپنے قبضے میں لے لی۔ لیکن یہ تو میرے دوست نے مجھے اور نانی کو دیا تھا، رمشا نے برا مان کر احتجاج کیا۔ یہ میرے پاس تمہاری امانت ہے، کیس حل ہونے کے بعد واپس لے لینا۔ انسپکٹر اسد نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن تاثرات سے ناپسندیدگی بہرحال ظاہر ہو رہی تھی۔ ایسا کرو کہ تم مجھے بھی اپنا دوست بنا لو، پھر تمہیں میری بات ماننے میں آسانی رہے گی۔ انسپکٹر اسد نے اس کی خفگی کو دیکھ کر اس کی طرف دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے رمشا نے فوری طور پر نہیں تھاما۔ ہاتھ ملا لے دھیے، یہ بھی تیرے دوست ہیں، دیکھ ان کی وجہ سے ہم کو رہنے کی جگہ مل گئی ہے، ورنہ ادھر شہر میں کون تھا جو ہمیں اپنے پاس ٹھہراتا۔ زرینہ بی بی نے اسے دوستی کے لیے اکسایا تو اس نے گویا مجبوراً اسد سے ہاتھ ملا لیا۔ اپنے عملے کے انتظار میں اسد اس سے چھوٹی چھوٹی بے معنی باتیں کرتا رہا، پھر چھت کا جائزہ لینے چلا گیا۔ رمشا کی اطلاع کے مطابق وہ شخص اوپر سے نیچے آیا تھا۔ اوپر پہنچ کر اس نے گہری نظروں سے ہر شے کا جائزہ لیا اور پھر چند نشانیوں نے اسے آگاہ کر دیا کہ اوور ہیڈ ٹینک کا ڈھکنا کھول کر اس میں سے شاید کچھ نکالا گیا ہے، شاید وہی جس کا ایک حصہ ابھی رمشا نے اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ اسی وقت اس کا مطلوبہ عملہ آ گیا۔ اس کی ہدایت کے مطابق مختلف جگہوں سے فنگر پرنٹس اٹھائے جانے لگے۔ ٹینکی کا ڈھکنا، دروازے کا قفل اور اسے موصول ہونے والا لفافہ سب اس فہرست میں شامل تھے، لیکن ناکامی اس کا مقدر تھی کہ وہ شخص بہت ہوشیار تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے دستانے نہیں اتارے تھے۔ اس کی ہوشیاری کے باوجود انسپکٹر اسد اس کے بارے میں چند اندازے قائم کر چکا تھا اور اب صرف اسے تلاش کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی روپ بہروپ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بابا، آپ جلدی ہمارے پاس آ جانا، آپ کو معلوم ہے نا کہ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، میں آپ کو بہت مس کروں گی بابا۔ اس نے اپنے بازو میں دہکتے انگارے کی تکلیف کو تو دانت پر دانت جما کر برداشت کر لیا، لیکن عین اسی وقت ذہن پر یلغار کر دینے والی یاد نے اس کے ہونٹوں سے سسکی نکال دی۔ اس کی ننھی پری کو اس کی ضرورت تھی، وہ جو کچھ کر رہا تھا اسی کی خاطر کر رہا تھا، اسی کے لیے اسے زندہ اور آزاد رہنا تھا۔ وہ نہ رہتا تو اس کی ننھی پری کا کیا ہوتا؟ وہ معصوم جو اتنی سی عمر میں بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی اور ہر بار دورہ پڑنے پر اس کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھتی تھی کہ جیسے وہ اب تک اسے زندگی کی ہر راحت فراہم کرتا رہا ہے، ویسے ہی اس اذیت کو بھی راحت میں بدل دے گا۔ وہ اپنی بیٹی کی آس کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا بیٹی کی سانس کے ساتھ اس کی سانس کی ڈور بھی بندھی ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو وہ جی نہیں سکے گا۔ وہ اس کے لیے جینا چاہتا تھا، سو ایک گولی لگ جانے پر بھی ہمت نہ ہاری اور لڑکتا ہوا دائیں جانب پارک کی کئی گاڑیوں تک پہنچ گیا۔ زخمی بازو کی وجہ سے یہ عمل بہت تکلیف دہ ثابت ہوا تھا، لیکن جب جان پر بنی ہو تو ایسی تکلیفیں سہنا زیادہ مشکل نہیں رہتا۔ وہ بھی اپنی تکلیف پر دھیان دیے بغیر ایک گاڑی کے نیچے چت پڑا تھا۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جس گاڑی میں فرار ہونا تھا وہ بائیں جانب پارک کی گئی تھی، لیکن وہ جان بچانے کی اضطراری کوشش میں دائیں طرف لڑک گیا تھا اور اب ایک گاڑی کے نیچے پڑا فائرنگ کی معدوم ہوتی آوازیں سن کر اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کے ساتھی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ بھی زیادہ دیر اس جگہ پر نہیں چھپا رہ سکتا تھا اور اسے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلنے کی تدبیر کرنی تھی۔ تدبیر ذہن میں آئی تو اس کا ہاتھ خود بخود اپنی جیب میں رینگ گیا
اور جب برآمد ہوا تو اس میں ایک مڑا توڑا تار موجود تھا۔ تار کو انگلیوں میں پا کر اس نے اپنے اندر ایک نئی توانائی دوڑتی محسوس کی اور آہستہ سے کھسک کر گاڑی کے نیچے سے نکلا۔ بینک جس عمارت کے زیریں منزل پر تھا اس کے اوپری منازل پر بہت سے دفاتر قائم تھے، اس لیے پارکنگ میں اچھی خاصی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ جس گاڑی کے نیچے چھپا تھا اسے چھوڑ کر اس کے قریب ترین کھڑی ایک دوسری گاڑی منتخب کی اور پوری مہارت سے اپنا کام کرنے لگا۔ کام کرتے ہوئے اس کے زخمی ہو جانے والے بازو میں ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ خون نہیں بہہ رہا تھا۔ ارد گرد ابھرتی آوازوں پر کان لگے ہونے کے باوجود اس نے کلک کی مخصوص آواز سن لی جو تالا کھلنے کی آواز تھی۔ تالا کھلتے ہی اس نے ڈکی کا ڈھکنا تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور پہلے اس میں بیگ اور گن کو ڈالا اور پھر خود بھی کسی سانپ کی طرح اندر رینگ گیا۔ ڈکی کے اندر کی محدود جگہ میں خود کو ایڈجسٹ کرنے میں تکلیف تو پیش آئی، لیکن وہ اس تکلیف سے گزر گیا اور ڈھکنے کو اس حد تک اٹھایا کہ اس میں معمولی سی جھری بن جائے۔ اس جھری سے آکسیجن کے حصول کے علاوہ باہر کے منظر پر نظر رکھنے میں بھی مدد مل رہی تھی۔ ایمبولنس اور پولیس کی گاڑی کے سائرن، بعد از حادثہ حالات کو جاننے کے لیے امڑ آنے والا ہجوم اور ذرا فاصلے سے گزرتے ٹریفک کی آوازیں اس کے لیے منظر کو مکمل کر رہی تھیں۔ وہ تھوڑا سا گھبرا بھی رہا تھا کہ کہیں کسی کے دل میں پارک کی گئی گاڑیوں کی تلاشی لینے کا خیال نہ آ جائے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اسے اس بات پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ ڈکی کے بجائے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر کیوں نہیں پہنچا۔ بغیر چابی کے گاڑی سٹارٹ کر لینے کے فن میں بھی وہ ماہر تھا، لیکن شاید ذہن نوجوانی کے دنوں کی طرح اتنا چابک دست نہیں رہا تھا کہ فوری طور پر درست فیصلہ کر لے۔ اصل میں اب وہ تھرل اور ایڈونچر کے نام پر بہت کچھ کر گزرنے والا لاابالی نوجوان کے بجائے ایک ڈرا سہما شوہر اور باپ تھا جو اپنی بیوی اور بیٹی کو کسی بدنامی کا حصے دار بنانے سے ڈرتا تھا۔ یہ ڈر ہی تھا جو اسے حبس اور بازو کی تکلیف سے بے نیاز کیے بس ایک دعا مانگنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ بخیر و عافیت اس جگہ سے نکل جائے۔ نکلنے کی ایک ہی صورت تھی کہ گاڑی کا مالک آئے اور گاڑی کو نکال لے جائے۔ اب آس پاس اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ خود سے وہ اب نکل بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ کسی کی بھی نظر پڑ جاتی اور سارا کھیل ختم ہو جاتا۔ کھیل جاری رکھنے کے لیے اسے انتظار کے کرب سے لازماً گزرنا تھا، سو گزرتا رہا۔ ساتھ ساتھ ارد گرد سے باخبر رہنے کی کوشش اور بیوی اور بیٹی کے بارے میں سوچنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس نے بیوی اور بیٹی کو ایسی جگہ پہنچایا تھا جس کی طرف باس تو کیا، فرا کے اپنے گھر والوں کا دھیان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس جگہ کا انتخاب اس نے اپنے ایک ایسے واقف کار کے ذریعے کیا تھا جو نہ ان کا رشتہ دار تھا اور نہ ہی دفتر کا کوئی کولیگ، اس لیے اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ کوئی اس کے ذریعے فرا اور رانیہ تک پہنچ پاتا۔ ویسے بھی یہ سارا انتظام صرف چند دنوں کے لیے تھا۔ یہ معاملہ نمٹ جاتا تو وہ ان دونوں کو لے کر ملک سے باہر چلا جاتا جہاں رانیہ کا بہترین علاج ہو سکتا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ ان دنوں رانیہ جس ڈاکٹر کی دوائیں کھا رہی تھی اس سے اسے بہت آرام تھا اور دورے کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے امید دلائی تھی کہ آپریشن کا انتظام ہو جانے تک کا عرصہ ان دواؤں کے سہارے آرام سے گزر جائے گا اور رانیہ کو دورہ نہیں پڑے گا۔ اس امید کے سہارے ہی اس نے فرا اور رانیہ کو ایک ایسے علاقے میں چھوڑ دیا تھا جہاں کوئی بڑا ہسپتال موجود نہیں تھا۔ ایمرجنسی کے لیے البتہ فرا کے پاس رانیہ کے ڈاکٹر کا نمبر موجود تھا اور کوئی گڑبڑ محسوس ہونے کی صورت میں فرا فون پر ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتی تھی۔ اس نے کل رات ہی فون پر فرا سے بات کی تھی اور اس نے اسے بتایا تھا کہ رانیہ بالکل ٹھیک ہے، اسے وہ جگہ بھی پسند آئی تھی، لیکن وہ اپنے بابا کے لیے اداس تھی۔ اداس نہ ہو میری جان، بابا ضرور تمہارے پاس آئیں گے۔ رانیہ کی اداسی کا سوچ کر اس کی ایک آنکھ سے آنسو ٹپکا اور وہ زیر لب بڑبڑایا۔ قبر سے بھی زیادہ تنگ اس ڈکی میں پڑا اس کا دماغ ادھر سے ادھر کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ کبھی وہ باہر کے حالات سے باخبر رہنے کی جدوجہد میں مصروف ہو جاتا تو کبھی اپنے اندر کی دنیا اسے کھینچ لیتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جس گارڈ کی گولی نے اس کے بازو کو زخمی کیا تھا اس گارڈ کو اس کے ساتھیوں میں سے کسی کی چلائی ہوئی گولیاں لگ گئی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے خون میں نہائے اس گارڈ کو اس حالت میں بھی بہادری سے گولیاں چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔
بلا ارادہ ہی اس کے غم میں مبتلا ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں وہ بچ بھی پایا تھا کہ نہیں۔ وہ صرف ایک گارڈ تو نہیں تھا کہ اس کے جینے مرنے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، یقیناً وہ بھی ماں باپ، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کے رشتوں سے جڑا انسان تھا۔ ایسا انسان جب حادثاتی موت مرتا ہے تو اس کے پیاروں کے لیے خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے ماں باپ اور بہنوں کے قتل کے بعد بہت مشکل سے سنبھل سکا تھا۔ اس نے جانا تھا کہ یہ مال کی محبت بڑی گھٹیا محبت ہوتی ہے، جو انسان کو انسان کے بجائے وحشی بنا کر اپنے ہی بھائی بند کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے کی منفی طاقت عطا کر دیتی ہے۔ وہ جو بہت سال پہلے مال کی محبت سے تائب ہو کر سیدھے راستے پر چل پڑا تھا، آج پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وحشیوں کے ایک گروہ کا حصہ بن گیا تھا۔ وحشی درندے خون بہانے سے باز نہیں رہ پاتے، سو یہاں بھی ایک بے گناہ کا خون بہہ گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس تنگ ڈکی میں پڑا اس بے گناہ گارڈ کے لیے رو رہا تھا یا برسوں پہلے بربریت کا شکار ہو جانے والے اپنے پیاروں کو۔ اس کے دائیں جانب ڈکی میں وہ بیگ رکھا ہوا تھا جو اس کی بیٹی کے علاج کو ممکن بنا دیتا، لیکن جانے کیوں وہ اس مال کو پا کر وہ خوشی محسوس نہیں کر رہا تھا جو اپنے مقصد کے حصول کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ شاید اس کے اندر گلٹ تھا کہ جو ہوا وہ غلط ہے، اور غلط ہمیشہ غلط ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے آپ کتنے ہی جواز کھڑے کر لیں۔ یادوں، خوف اور ندامت کی اس یلغار میں کتنا وقت گزرا اس کے پاس حساب نہیں تھا۔ چونکا وہ اس وقت جب اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے اور پھر انجن کے سٹارٹ ہونے کی آوازیں سنی۔ گاڑی چلی تو حبس زدہ ڈکی میں بھی تھوڑی سی تازہ ہوا اور آئی، اور وہ آہستہ آہستہ اس کیفیت سے نکلنے لگا جو اسے مایوسی کے گھڑے میں دفن کرتی جا رہی تھی۔ زندگی میں کتنا کچھ بھی غلط ہو جائے، لیکن یہ طے ہے کہ جب تک زندگی ہے بندہ اسے نئے طور سے جینے کی آس قائم کرتا ہی رہتا ہے۔ وہ بھی اس آس سے بند گیا تھا۔ گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے دوڑی چلی جا رہی تھی اور اسے کہیں مہلت نہیں ملی تھی کہ وہ ڈکی سے نکل پاتا۔ سفر بھی مختصر ہی تھا اور گاڑی جلد ایک رہائشی علاقے کی طرف مڑ گئی۔ وہ جھری سے جھانک کر ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکی اور زور سے ہارن دیا۔ اس کے پاس ڈکی سے باہر نکلنے کا ایک چھوٹا سا موقع تھا، لیکن وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ جھری کو ذرا سا کشادہ کرنے پر اس نے دیکھ لیا تھا کہ بنگلے کے سامنے والا علاقہ کمرشل ہے، اور ظاہر ہے ڈکی سے باہر نکلتے ہوئے کسی کی اس پر نظر پڑ سکتی تھی۔ وہ تذبذب ہی میں رہ گیا اور گیٹ کھلنے پر گاڑی اندر چلی گئی۔ کسی کی نظر نہ پڑ جائے یہ سوچ کر اس نے جھری کو بند کر دیا۔ سامنے میڈیکل سٹور سے میرے لیے دوا لا دو وحید، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اس نے ایک نسوانی آواز کو کہتے سنا۔ لہجہ نرم اور مہذب تھا، پھر بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی ملازم سے مخاطب ہے۔ ابھی لایا بیگم صاحبہ، مردانہ آواز نے اس کے ملازم ہونے کی تصدیق کر دی۔ اس نے سماعت پر پورا زور دے رکھا تھا، اس لیے نسوانی ہیل کی ٹک ٹک اور مردانہ چپل کے گھسٹ کر چلنے کی آوازوں اور ان کی سمت کا تعین کرنے میں کامیاب رہا۔ عورت گھر کے اندرونی حصے کی طرف اور ملازم گھر سے باہر جا رہا تھا، اور اس کے لیے یہ وہاں سے نکلنے کا ایک اچھا موقع تھا۔ اس نے صرف اتنی دیر کا انتظار کیا کہ بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر ڈکی کھول کر باہر نکل آیا۔ بہت دیر تک جسم کو توڑ مروڑ کر ایک تنگ جگہ میں محدود رکھنے کے باعث خون کی روانی متاثر ہوئی تھی، اور عضلات میں بھی عجیب سا کھنچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اس لیے باہر نکل کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے بعد اس نے جسم کو فارم میں لانے کے لیے ہاتھ پیروں کو جھٹکے دینا شروع کر دیے۔ دائیں ہاتھ کو دیے جانے والے پہلے جھٹکے نے ہی اس کے ہونٹوں سے سسکی نکال دی۔ وہ گولی کے زخم کو فراموش کر بیٹھا تھا، لیکن وہ اپنا احساس دلانے کے لیے موجود تھا۔ ہونٹوں سے نکلنے والی سسکی کے ساتھ ہلکی سی نسوانی چیخ مدغم ہوئی تو اس نے فوراً آواز کی سمت اپنی گن سیدھی کر لی۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت عورت ننگے پیر کھڑی تھی۔ اس نے ایک خوفناک گن کا رخ اپنی طرف دیکھا تو بری طرح کانپنے لگی۔ اسے ڈر محسوس ہوا کہ خوف کے باعث کہیں وہ زور زور سے چلانا شروع نہ کر دے۔ اس نے ایک جھٹکے سے ڈکی کا ڈھکن بند کیا اور لپک کر عورت کے قریب پہنچا۔ اسے قریب پا کر عورت نے بے ساختہ ہی ایک اور چیخ مارنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کا منہ دبوچ کر اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور اپنے ساتھ گھسیٹ کر اندر لے جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔
ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہوگی۔ نہایت روبدار شخصیت کے حامل بارے شخص نے حقے کو ہونٹوں سے جدا کرتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے تو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے دل میں بیک وقت خوشی اور الجھن کے احساسات جاگے، لیکن اس نے اپنے کسی بھی جذبے کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کی اس بے نیازانہ خاموشی پر روبدار شخصیت کے مالک ذرا معمر شخص نے بے اختیار ہی پہلو بدلا، لیکن پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ یہ بے نیازانہ اور قدر مغرور انداز ہی تو تھا جو اس کی شخصیت کو دوسروں کے لیے زیادہ پرکشش اور خوبصورت بنا دیتا تھا، اور نوجوان بالعموم اور خواتین بالخصوص اس کے گرد منڈلاتی تھیں۔ کیا ہماری شرط دریافت نہیں کریں گے؟ سوال نہ آنے پر انہوں نے خود ہی سوال کر ڈالا۔ جی نہیں، کیونکہ مجھے جانے بغیر بھی آپ کی ہر شرط قبول ہے۔ اپنی بہترین مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بالآخر اس نے داؤ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو پھر سنیں، ہم اس شادی کو اناؤنس نہیں کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک خفیہ شادی ہوگی۔ ان کی شرط سن کر وہ بھونچکا رہ گیا۔ شادی کا اعلان نہ ہوتا تو وہ اس شادی سے وابستہ فوائد کیسے حاصل کرتا؟ یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں سائیں۔ وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن دبے لہجے میں اعتراض بہرحال کر ڈالا۔ آپ کے لیے یہ عجیب، لیکن ہمارے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے۔ ایسا فیصلہ جو ہم نے بیٹی کی بے پناہ محبت سے مجبور ہو کر کیا ہے، وہ ہمیں اتنی عزیز ہے کہ ہم نے اسے بیٹوں سے بھی بڑھ کر محبت اور مراعات کے ساتھ پروان چڑھایا، لیکن زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرتے ہوئے ہم اس کے ساتھ زیادتی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اپنی تمام تر لبرل سوچ کے باوجود ہمارے پاس خاندانی روایات سے انحراف کی گنجائش نہیں ہے۔ ان روایات پر قائم رہنے کی صورت میں ہی ہم اپنی گدی پر بیٹھے رہ سکتے ہیں۔ گدی چھن جانے کا مطلب ہے طاقت اور اختیار کا چھن جانا، اور بہرحال ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کی پہلی شادی ہمارا وہ فیصلہ تھا جس پر آج بھی اس کے دل میں شکوہ ہے۔ اس شکوے کو دور کرنے کی ہمارے پاس ایک ہی صورت ہے کہ ہم آپ کا رشتہ منظور کر لیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اپنی تمام تر قابلیت اور لیاقت کے باوجود آپ ہمارے خاندان کے لیے اس لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے کہ آپ کی ذات الگ ہے، اور ہمارے ہاں بیٹی کو غیر ذات میں بیانہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ معمر شخص کے ہونٹوں پر اداسی سی مسکراہٹ چمک کر معدوم ہو گئی۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے بھی کچھ تحفظات ہیں۔ اس نے اب بھی دبے لہجے میں اپنی عرض گوش گزار کی۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم نے اس دنیا میں عمر کی 72 بہاریں دیکھی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں ہر شخص کی اپنی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ آپ اطمینان رکھیں کہ ہم آپ کے تحفظات کا پورا خیال رکھیں گے۔ اس الیکشن سمیت آئندہ ہونے والے ہر الیکشن میں آپ کو ہماری ہر طرح کی سپورٹ حاصل رہے گی، اور اس سب کے بدلے ہم آپ سے صرف ایک چیز طلب کریں گے، اپنی بیٹی سے وفاداری۔ وہ بہت حساس طبیعت کی مالکہ ہے۔ اس نے زندگی کا ایک طویل عرصہ ذہنی و جذباتی کرب میں گزارا ہے، اس لیے ہم نے یہ بے حد مشکل فیصلہ کیا ہے۔ آپ سے اس بات کے متمنی ہیں کہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے جو ہماری بیٹی کے لیے باعث آزار ہو۔ وہ جو اپنے علاقے کے لیے ایک سخت گیر حکمران کی حیثیت رکھتے تھے، اور جن کی سربراہی میں ہونے والی پنچایتوں میں دوسروں کی بیٹیوں کو بڑے آرام سے قاری اور ونی کر دینے کے فیصلے سنا دیے جاتے تھے، اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے ہر ضمانت چاہتے تھے۔ آپ فکر نہ کریں سائیں، آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اسے اس شادی کے پیچھے چھپے مقاصد کے حصول کی یقین دہانی کروا دی گئی تو خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے ایک جھوٹی یقین دہانی کروا دینے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ وہ ویسے بھی اس بات کا قائل تھا کہ وعدے توڑنے کے لیے ہی تو ہوتے ہیں۔ بس تو پھر طے ہے کہ اس جمعے کو آپ اپنے بھروسے کے 2 آدمیوں کے ساتھ ہمارے فارم ہاؤس پہنچیں گے، جہاں سادگی سے نکاح کی رسم ادا کر دی جائے گی۔ جو فیصلہ سنایا گیا اس پر منوعن عمل بھی ہوا، لیکن یہ بھی تو دنیا کی ایک حقیقت ہے کہ جن پر بھروسہ کیا جائے وہی اکثر ہاتھ دکھا جاتے ہیں۔ اسد اپنے سامنے رکھی فائل کو بغور پڑھ رہا تھا۔ خود کو ملنے والے لفافے نے اسے ذوفشاں قتل کیس کی فائل ایک بار پھر کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھتے ہوئے وہ خود پر ہی لعنت بھیج رہا تھا۔
یہ رپورٹ اس نے پہلے بھی پڑھی تھی، لیکن اس کے ایک نقطے کو اس لیے نظر انداز کر گیا تھا کہ اس کے حساب سے وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، حالانکہ اگر اس سے وقت کے حساب کو نظر انداز کر دینے کی غلطی سرزد نہ ہوتی تو وہ غیر معمولی معلوم نہ ہونے والی بات اسے فوراً ہی کھٹکا دیتی۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اگرچہ اس نے اپنے تئیں اس کیس کو پوری محنت اور جان فشانی سے حل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان دنوں وہ ذہنی طور پر بری طرح الجھا ہوا تھا، اور کچھ دوسرے مسائل نے اس طرح توجہ بانٹ رکھی تھی کہ وہ اپنی 100% کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکا تھا۔ لیکن موجودہ حالات میں ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس بظاہر حل ہو جانے والے کیس کا از سر نو جائزہ لے اور حقائق کی تہہ تک پہنچے۔ فائل بند کرنے کے بعد وہ کچھ دیر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کیے غور کرتا رہا، اور جب ایک لایا عمل طے ہو گیا تو اپنی جگہ پر سیدھے ہوتے ہوئے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مطلوبہ نمبر ڈائل کرنے پر دوسری ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو ہینڈسم سڑو، کیسے ہو؟ دوسری طرف سے شوخ نسوانی آواز سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کی کلاس فیلو نائلہ تھی، جو زیادہ تر اسے اسی نام سے پکارتی تھی۔ اصل میں دوران تعلیم اسد اپنی خوبصورت شخصیت کی وجہ سے صنف نازک کے لیے بے حد کشش رکھتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کروائی تھی، اس لیے نائلہ نے اسے یہ نام دے دیا تھا۔ تم سے ایک کام ہے، لمبی بات کرنے کے بجائے اس نے سیدھا مطلب کی بات کی۔ وہ تو میں تمہارا نمبر دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی، بولو کیا کام ہے؟ نائلہ کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی، لیکن اس نے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنا کام بتانے لگا۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں اس سے خون کا عطیہ مانگوں، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ اس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، وہ کوئی بھی بہانہ بنا سکتا ہے۔ تم اسے موقع نہیں دینا اور سمجھانا کہ عمر کا کوئی ایشو نہیں ہے، آدمی صحت مند ہو تو 70 سال کی عمر میں بھی خون کا عطیہ دے سکتا ہے۔ اس شخص کو تو ویسے بھی خبط ہے خود کو جوانوں سے بھی زیادہ فٹ ظاہر کرنے کا، وہ کیسے انکار کرے گا؟ بلکہ اسے تو پبلسٹی کے لیے اچھا موقع مل جائے گا کہ وہ اپنے دل میں عوام کے لیے کتنا درد رکھتا ہے۔ تمہارا میڈیا سے تعلق تمہارے لیے کام کو آسان بنا دے گا۔ اس نے نائلہ کے اعتراض کو اپنے دلائل سے دور کیا۔ نائلہ ایک فری لانس صحافی تھی جو تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے کام کرنے والی ایک مشہور NGO سے بھی وابستہ تھی، اسی لیے اس نے یہ کام سونپا تھا۔ اوکے باس، کام ہو جائے تو تمہیں رپورٹ کرتی ہوں۔ آخرکار وہ راضی ہو گئی تو اس نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کال سے فارغ ہو کر اسد نے اپنے ایک ماتحت کو بلا کر اسے چند ہدایات دیں اور سر پر کیپ جما کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ابھی اسے بہت سے کام نمٹانے تھے۔ شور مت مچانا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن اگر تمہارے شور مچانے سے میرے لیے مسئلہ بنا تو میں تمہیں نقصان پہنچانے پر مجبور ہوں گا۔ خوفزدہ عورت کا منہ دبائے دبائے اس نے دھیمی آواز میں اسے سمجھایا تو وہ جلدی جلدی اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اس نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا، لیکن گن کا رخ اسی کی طرف کیے رکھا۔ پلیز اسے پیچھے ہٹاؤ، وہاں بینک میں بھی تم اور تمہارے ساتھیوں نے آدھا خون خشک کر دیا تھا، اب جو رہ گیا ہے اسے باقی رہنے دو۔ حیرت انگیز طور پر اس نے اپنے خوف پر تیزی سے قابو پا لیا تھا، اور اب منہ بناتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ اپنے جملے سے اس نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ اسے بینک ڈکیتی میں ملوث ڈاکو کی حیثیت سے شناخت کر چکی ہے۔ یہ صرف احتیاطاً ہے، ابھی آپ کا ملازم میڈیسن لے کر آ جائے تو اسے فارغ کر کے گیٹ پر بھیج دیجیے گا، پھر میں یہ ہٹا لوں گا۔ اس نے مہذبانہ لہجے میں جواب دیا تو عورت نے دوبارہ اعتراض نہیں کیا، اور اس کی ہدایت کے مطابق ملازم کو دروازے سے ہی دوا لے کر واپس مین گیٹ پر بھیج دیا، اور دونوں ہاتھوں سے اپنی کن پٹیوں کو دباتی ہوئی ایک صوفے پر جا بیٹھی۔ آپ کے سر میں اتنا درد ہو رہا ہے تو پہلے میڈیسن لے لیں، اس نے ہمدردانہ لہجے میں عورت کو مشورہ دیا۔ یہ عام سر درد کی گولی نہیں بلکہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے، میں تمہاری موجودگی میں اسے نہیں لے سکتی۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں اتنا برا آدمی نہیں ہوں خاتون، میری مجبوری نے مجھے بینک ڈکیتی میں ملوث ضرور کر دیا ہے، لیکن میں انسانیت سے عاری نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں اداسی در آئی۔ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ شاندار گھر کی خواہش، لگژری گاڑی میں گھومنے کی آرزو، اونچے ہوٹلوں میں کھانے کی تمنا؟ اس نے طنز کیا۔ برین ٹیومر میں مبتلا 6 سالہ اکلوتی بیٹی، وہ یکدم بولا تو وہ گنگ ہو گئی۔ 6 سال پہلے میری بیٹی ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے ہمیں بتا دیا تھا کہ میری بیوی اب دوبارہ ماں نہیں بن سکے گی۔
اپنی زندگی کی واحد خوشی کو موت کے شکنجے میں جکڑا ہوا دیکھنا کتنا خوفناک ہوتا ہے، یہ صرف میرے جیسے والدین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سر جھکا کر بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس نے اس کا دکھ اپنے دل پر محسوس کیا۔ اس سے بڑھ کر بھلا کون جانتا تھا کہ اولاد کے لیے انسان کیا کچھ کر گزرنے کو راضی ہو جاتا ہے۔ اٹس اوکے۔ وہ اداس سا مسکرایا اور بے ساختہ ہی اپنے اس بازو پر ہاتھ رکھا جو گولی سے زخمی ہو گیا تھا اور لمحہ با لمحہ اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کیا آپ زخمی ہیں؟ اس نے پہلی بار محسوس کیا۔ سیاہ جیکٹ کی وجہ سے خون کا دھبا نمایاں نہیں ہو رہا تھا۔ میرے خیال میں گولی ایک کس کر کے نکل گئی ہے، زیادہ گہرا زخم نہیں ہے۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ مجھے دکھائیں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آپ دیکھ کر کیا کیجئے گا؟ آپ تو میرے یہاں سے نکلنے کا انتظام کریں۔ میرا بیگ بھی آپ کی گاڑی کی ڈکی میں رہ گیا ہے۔ پہلے مجھے اپنا زخم دکھا دیں۔ اس نے اصرار کیا تو فیصل کو اپنی جیکٹ اتارنی پڑی۔ جیکٹ کے نیچے اس کی قمیض کی آستین خون میں تر ہو رہی تھی۔ اس نے قدرے تکلیف سے قمیض بھی اتار دی۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں۔ وہ اندرونی کمرے کی طرف بڑھی تو فیصل اس کے پیچھے تھا۔ بے فکر رہیں، میں پولیس کو انفارم نہیں کروں گی، وہ بولی تو فیصل جھینپ گیا۔ ذرا دیر بعد وہ اس کے بازو پر لگا خون صاف کر کے نہایت ماہرانہ انداز میں اس کے زخم کی بینڈیج کر چکی تھی۔ بچت ہو گئی ہے، بس تھوڑا سا گوشت پھٹا ہے، لیکن درد اور سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے اینٹی بائیوٹک اور پین کلر لینی ہوگی۔ پین کلر میرے پاس ہے، آپ ابھی لے لیں۔ اینٹی بائیوٹک کا بعد میں انتظام ہو جائے گا۔ اب تو ویسے بھی جمعے کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے دکانیں اور میڈیکل سٹورز بند ہونا شروع ہو گئے ہوں گے۔ لگتا ہے آپ کا تعلق طب کے شعبے سے ہے۔ اس کی مہارت کو دیکھتے ہوئے فیصل نے اندازہ لگایا۔ جی ہاں، میں ایک پروفیشنل نرس ہوں، لیکن اپنے شوہر کی اجازت نہ ہونے کے باعث اب ملازمت نہیں کرتی، اس نے جواب دیا۔ آپ کے شوہر شاید دفتر گئے ہوئے ہیں، اس نے اندازہ لگایا۔ گھر کی خاموشی سے وہ اس کے تنہا ہونے کا اندازہ پہلے ہی لگا چکا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہوتے، یہاں میں اکیلی رہتی ہوں، اس لیے آپ کو مردانہ لباس بھی مہیا نہیں کر سکتی۔ آپ کی شرٹ اور جیکٹ کو دھو کر رفو کرنے میں خاصا وقت لگے گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ سردی سے بچنے کے لیے میری شال اوڑھ لیں۔ اس نے اسے ایک گرم چادر مہیا کر دی، پھر کافی اور سینڈوچز تیار کرنے لگی۔ آج میری طبیعت تھوڑی سست تھی، پھر بینک کے کام سے بھی جانا پڑ گیا تو میں کھانا نہیں بنا سکی۔ فی الحال ان سے کام چلا لیں۔ کافی کا کپ اور سینڈوچز کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی تو فیصل شرمندہ ہو گیا اور ندامت سے بولا، میں آپ کے گھر میں زبردستی گھس آیا ہوں اور آپ میری ایسی مدارت کر رہی ہیں جیسے میں آپ کا مہمان ہوں۔ مہمان تو ہیں پر بن بلائے، وہ مسکرائی۔ اور عجیب بات ہے کہ مہمان اور میزبان کا آپس میں کوئی تعارف ہی نہیں۔ فیصل بھی بے ساختہ بولا، میں زوفشاں ہوں، زیادہ تر لوگ مجھے زوفی کہتے ہیں۔ میری بھی آپ کی طرح ایک ہی بیٹی ہے، وہ گاؤں میں میری والدہ کے پاس ہوتی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ان دونوں کو بھی یہیں بلوا لوں تاکہ میری بیٹی اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ فیصل کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ اداس ہے۔ اور شوہر، ان کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا؟ ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گی تو وہ جھوٹ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ اس موضوع پر بات ہی نہ کی جائے۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تو فیصل نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، اپنے اور اپنی فیملی کے بارے میں مختصراً بتانے لگا۔ آپ چاہیں تو کچھ دیر اوپر گیسٹ روم میں آرام کر سکتے ہیں، اتنی دیر میں آپ کی جیکٹ اور شرٹ واش کر دیتی ہوں۔ کپڑوں کے بغیر آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ میں یہیں صوفے پر ہی کچھ دیر لیٹ جاتا ہوں۔ زوفی کے تمام تر اچھے رویے کے باوجود وہ اسے نظروں سے اوجھل کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سمجھ گئی اور اس کے کپڑے اٹھا کر خاموشی سے واش روم کی طرف چلی گئی۔ اسے احساس تھا کہ وہ اس کے لیے بوجھ بن گیا ہے، لیکن حالات پر اس کا اختیار نہیں تھا، وہ خود پھنس گیا تھا۔ باس اور اپنے ساتھیوں کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے رقم سمیت غائب ہو جانے پر وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ خود سے باس سے رابطہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے پاس کوئی رابطہ نمبر یا پتہ موجود نہیں تھا۔ وہ مکان جہاں انہیں باس ملاقات کے لیے بلاتا رہا تھا، پہلے ہی متروک قرار دے دیا گیا تھا۔ ڈاکے کے لیے ایک شخص نے خود ہی انہیں مقررہ مقامات سے پک کیا تھا اور گاڑی میں ہی اسلحہ وغیرہ فراہم کیا تھا۔ واردات کے بعد انہیں کہاں جانا تھا یہ بھی وہی شخص جانتا تھا۔ وہ شخص ان کے ساتھ بینک کے اندر نہیں گیا تھا اور گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر باہر ہی موجود رہا تھا۔
وہ پانچواں شخص خود باس تھا یا اس کا کوئی گماش تھا، اس بارے میں فیصل صحیح اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ میں تمہاری جیکٹ اوپر چھت پر پھیلانے جا رہی ہوں۔ ڈرائر میں سکھانے کے باوجود اس میں ہلکی سی نمی باقی ہے، جسے دور کرنے کے لیے دھوپ لگانا ضروری ہے۔ اس کی سوچوں کے دوران زوفی واش روم سے باہر نکل آئی اور اسے اطلاع دی۔ اس بار وہ اس کے پیچھے نہیں گیا۔ واپس آ کر اس نے اس کی قمیض رفو کر کے استری کی تو وہ پہننے کے لائق ہو گئی۔ میں نماز پڑھ رہی ہوں، آپ چاہیں تو اس دوران ٹی وی دیکھ لیں۔ زوفی اسے ریموٹ تھما کر چلی گئی۔ اس نے ٹی وی کھولا اور مختلف چینلز سرچ کرنے لگا۔ اس کا فوکس نیوز چینلز تھے۔ تقریباً ہر چینل سے ہی بینک ڈکیتی کی واردات کے بارے میں خبر آ رہی تھی۔ تھیٹر کی دنیا سے تعلق رکھنے والے مشہور میک اپ آرٹسٹ سلطان خلجی قتل کر دیے گئے۔ ایک چینل سے نشر کی جانے والی اس خبر پر وہ چونک گیا اور بے ساختہ ہی آواز بلند کر دی۔ اب خبر کی تفصیل بیان کی جا رہی تھی۔